اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی مذمت کی ہے، جن کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے نہ صرف احکام الہی پر عمل کرنے سے انکار کیا بلکہ انبیاء اور ان لوگوں کو قتل کرتے رہے جنہوں نے کبھی ان کے سامنے دعوت حق پیش کی، اور یہ تکبر کی آخری حد ہوتی ہے۔ دعوت حق پیش کرنے والے کی بات کو نہ ماننا اور اس کو قتل کر دینا یہ تکبر کی آخری حد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہونے چاہیے، اور آدمی یہ بھی پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے بھی اچھے ہونے چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ حق بات جس انسان کے سامنے آئی ہے وہ اس کو قبول نہ کرے بلکہ اس کا انکار کر دے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے، اس چیز کا نام تکبر ہے۔ خوبصورت کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ ان دونوں آدمیوں کو سخت ترین عذاب ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ میری آیات کا انکار کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، تو فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ دنیا کے اندر تو یہ بڑی موج مستی کرتے ہیں، جس کو دل چاہتے ہیں قتل کر دیتے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آخرت کے اندر یہ کسی صورت بھی بچ نہیں پائیں گے۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اور فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں حبطت اعمالہم، جن کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی، والآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی، وما لہم من ناصرین، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الم ترى، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جو دیے گئے، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب سے، یدعون، بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، یتولا، پھر جاتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم، اور وہ معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ اس آیت میں کتاب اللہ سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور مطلب یہ کہ جب انہیں خود ان کی کتابوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ چلو انہی کو مان لو اور بتاؤ کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے یا نہیں، تو یہ اس سے بھی پہلو پھیر جاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو جو کتاب دی گئی ہے، انجیل اور تورات، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم انہی کتابوں کے اوپر ایمان لے آؤ،
یہ اس کے اوپر بھی ایمان نہیں رکھتے. ان سے پوچھا جاتا ہے کیا بتاؤ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمہاری کتابوں میں ملتا ہے؟ تو یہ اس بات سے بھی پہلو پھیر جاتے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. حالانکہ جتنی بھی پہلی آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، اور ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم اپنی کتابوں کے اوپر ہی ایمان لے آؤ مکمل اچھے طریقے کے ساتھ، اور یہ بھی بتاؤ کیا تمہاری کتاب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے کہ نہیں. تو وہ اس بات سے بھی پہلو پھیر جاتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے. اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قالو کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی آگ الا مگر ایام معدودات گنتی کے چند دن وغرہم اور انہیں دھوکے میں ڈال دیا فی دینہم ان کے دین میں ما جو کانو یفترون وہ گھڑتے تھے. یعنی جس چیز نے انہیں حق سے کھلم کھلا انحراف اور بڑے سے بڑے گناہ کا بے شرمی سے ارتکاب کر لینے پر دلیر اور بہادر بنا دیا، وہ یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور سزا کا کوئی ڈر نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پکڑ میں نہیں آئیں گے بلکہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی عذاب کے اندر مبتلا نہیں کرے گا. ان کے آباء و اجداد انہی طرح کی خام خیالیوں اور جھوٹی تمناؤں میں مبتلا کر گئے ہیں. کبھی وہ اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جنت تو ہمارے لیے ہی بنی ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑی بہت سزا دی جائے گی تو چند دن ہوگی، گنتی کے چند دن ہوں گے، زیادہ سزا ہمیں نہیں ملے گی. یہ ان کے آباء و اجداد ان کو غلط فہمیوں کے اندر ڈال کر گئے ہیں کہ جنت تو صرف ہمارے لیے بنی ہے، اگر ہمیں سزا ملے گی بھی تو ایام معدودات گنتی کے چند دن ہوں گے، پھر اللہ رب العزت ہمیں عذاب سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں کا جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کا ہم نے دامن پکڑا ہوا ہے ان کا اللہ پر اتنا زور ہے کہ وہ چاہے بھی تو ہمیں سزا نہیں دے سکتا. یہ مشرکین عرب اور اسی طرح یہود و نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ بزرگ جن کا ہم نے دامن پکڑا ہوا ہے، جن کا ہم نام لیتے ہیں صبح اور شام، اگر اللہ رب العزت ہمیں سزا دینا بھی چاہے گا تو ان بزرگوں کی وجہ سے اللہ ہمیں سزا نہیں دے پائے گا، یہ بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے. لیکن اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نصارہ نے تو مسئلہ کفارہ گھڑ کے گناہوں پر سزا کا سارا معاملہ ہی ختم کر دیا. یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے گناہوں کی پاداش میں صلیب پر چڑھ گئے ہیں، جس سے امت کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں. عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے گناہوں کی پاداش میں صلیب کے اوپر چڑھ گئے ہیں. ان کے صلیب کے اوپر چڑھنے کی وجہ سے ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ہم جس طرح چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اسی طرح اب ہم عیسائی ہو جائیں، جیسا مرضی ہم کرتے رہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں. اور یہی حال اب بہت سے مسلمانوں کا ہو گیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ شیخ جیلانی کو زبردستی موت کے فرشتے سے روحیں چھین لینے والا بنا بیٹھے، اور کوئی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو اپنے نام لیواؤں کے گناہوں کا کفارہ سمجھ بیٹھے ہیں. اسی طرح ہمارے مسلمان وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں بزرگ بچا لے گا، ہم نے اس کا دامن پکڑا ہوا ہے. شیخ جیلانی رحمہ اللہ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے موت والے فرشتے سے روحیں چھین لی تھی. اور اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یہ جو ان کا نام لیتے ہیں ان کے ساتھ جھوٹی پیار اور محبت کے دعوے کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہمارے گناہ بھی بخش گئے ہیں. تو ایسی باتیں اللہ رب العزت کے احکامات کے خلاف ہیں. اللہ رب العزت نے جو کچھ نازل کر رکھا ہے وہی حق بات ہے. اگر ہم نیک اعمال کریں گے، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں گے، تو اسی کے اندر ہماری دنیا آخرت کی بہتری ہے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا آخرت کی بہتری اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. ان الذین بے شک